ربنا، اب ان حواریین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا دیا۔ لفظی معنی تو یوں بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ تو خود کیا ہے، کائنات سب کی مدد کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، بس جب محسوس فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر، قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، من انصاری الی اللہ، کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کے لیے؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، واشہد، اور آپ گواہ رہیے، بأننا مسلمون، کہ ہم اطاعت کرنے والے ہیں، مسلمان ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لے آئے، بما انزلتا، اس پر جو تو نے نازل فرمایا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی اللہ کے پیغمبر کی، فاکتبنا، بس آپ لکھ لیجئے ہمیں، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے۔ ومکروا، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، ومکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی مخفی تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین مخفی تدبیر فرمانے والے ہیں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52، 53 اور 54 ہیں۔ پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے چند باتیں رکھی، ان میں سے ایک یہ تھی، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، عقیدہ اور عمل، کہ میرا رب بھی اللہ اور تمہارا رب بھی اللہ، لہذا فاعبدوہ، عبادت اسی کی کرنی چاہیے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہود سے کفر کو محسوس فرمایا، یہود چونکہ اپنی برائیوں کی وجہ سے، جب ان کی برائیوں کی نشاندہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی کہ تم نے تورات میں یہ تحریفات کی ہیں، اور تمہارے اندر یہ باتیں یہ اللہ کے دین کے خلاف ہیں، اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف تم کر رہے ہو، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے اور انکار کر دیا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، عیسیٰ علیہ السلام جب سمجھ گئے کہ یہ تو انکار کرنے پر اتر آئے ہیں، قال، عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا کون ہے؟
قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری حور سے ہے، حور سفید کو کہتے ہیں، اور ان کے دل بھی سفید تھے، مخلص دوست تھے یہ، حواری مخلص دوست کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل نبی حواری، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، کوئی دوست ہوتا ہے، اور میرے دوست زبیر ابن العوام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ رسول اللہ مبارک کے پھوپھی زاد بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے۔ ہاں یاد رکھیں، ہمیں یہ یاد نہیں ہوگا تو کیا یاد ہوگا، ہمیں صرف یہ یاد ہوگا کہ فلاں فلم میں فلاں ایکٹر نے کیا کیا تھا، اور فلاں ورلڈ کپ میں فلاں نے کتنے رنز کیے تھے اور کتنے، وہ تو ابھی تک لے کے پھر رہے ہیں ہم۔ بہرحال حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل القدر صحابی 10 مبشرہ میں سے، رسول اللہ مبارک کی سالی حضرت اسماء جو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن ہیں، ان کا نکاح زبیر ابن العوام سے ہوا، اور مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے بعد سب سے پہلی اولاد ان کو عطا فرمائی، ان کا نام رکھا عبداللہ ابن الزبیر، حضرت عبداللہ ان کا نام۔ یہ پہلے بچے ہیں جو مدینہ منورہ میں صحابہ کرام اور رسول اللہ مبارک کی ہجرت کے بعد پیدا ہوئے، بڑی خوشی فرمائی رسول اللہ مبارک کی گود میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تحنیک فرمائی، گٹی جس کو کہتے ہیں، اور رسول اللہ مبارک نے تو بہرحال دعائیں فرمائی۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بہادر، شجاعت سے لبریز، جنگ یرموک میں لاکھوں کی جو فوج تھی اس کی صفوں میں تنہا گھس گئے، اور ایک موقع پر اپنے چھوٹے بیٹے حضرت عروہ سے فرمانے لگے کہ بیٹے میرے جسم میں 1 انچ جگہ ایسی نہیں ہے جس پر تیر تلوار کا زخم نہ ہو۔ ایک دفعہ تیر یہاں سے گزر گیا اور اتنا بڑا زخم تھا کہ وہ بھرا نہیں، تو حضرت عروہ چھوٹے فرماتے میں اپنے ابو کے اس سوراخ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ یہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال حواری کہتے ہیں مخلص دوست کو، اور بعض روایت میں ہے کہ یہ دھوبی تھے، کپڑے دھو رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان پر گزر ہوا، کہنے لگا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کپڑے دھو رہے ہیں جی۔ کہنے لگا آپ تو کپڑوں کی میل سب صاف کر رہے ہو، دلوں کی میل صاف کرنا نہیں سکھا دوں تمہیں، جس سے دلوں کی میل صاف ہوتی ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، ایمان کی دعوت دی اور سب ایمان لے آئے۔ یہ 12 افراد تھے۔ بہرحال انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، لفظی معنی تو یوں بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ تو خود کیا ہے، کائنات سب کی مدد کرنے والا ہے۔ یہاں سے مراد اللہ کے دین کی، اللہ کے نبی کی، اللہ کے بھیجی ہوئی شریعت کی اور ایمان کی مدد کرنا، یہ ہے نحن انصار اللہ۔ اور آمنا باللہ، کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے واشہد، آپ بھی گواہ رہیے، بِأَنَّا مسلمون، یہ مخلص دوست تھے، یہ مسلمان تھے، سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو مختلف جگہوں پر دعوت کے لیے بھیجا کرتے تھے کہ وہاں جا کر وہاں باقاعدہ دعوت و ارشاد کا کام کریں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ ربنا، اب ان حواریین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا دیا، یوں کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا بما انزلتا، پروردگار جو تو نے نازل فرمایا ہے، تیری کتاب انجیل شریف ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور واتبعنا الرسول، اور ہم نے پروردگار تیرے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، فاکتبنا، ہمیں لکھ لیجئے، رجسٹرڈ فرما دیجئے، مع الشاہدین، حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اب یہود سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ان باتوں سے بڑے پریشان ہو گئے اور ان کی جان کے در پہ ہو گئے، تو انہوں نے کہا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عدالت میں بلاتے ہیں اور عدالت کے ذریعے سے نعوذ باللہ ان پر پھانسی کا آرڈر کرواتے ہیں اور پھر ان سے جان چھڑاتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں ان سے چھپ گئے اور اپنے آپ کو مکان کے اندر بند کر لیا۔ اس کا ذکر اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تو خفیہ تدبیر کی۔ ایک مکر ہے اردو کا، اردو میں جو مکر کا لفظ ہے یا ہماری پشتوں میں جو مکر کا لفظ ہے یہ دھوکے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بڑا مکار آدمی ہے وہ، کیا معنی ہے؟ بہت بڑا دھوکے باز ہے۔ لیکن عربی کا مکر اس معنی میں نہیں ہے، عربی میں مکر کا معنی ہے خفیہ تدبیر کرنا۔ تو انہوں نے یہ خفیہ تدبیر کی تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عدالت کے ذریعے سے پھنسائیں گے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، رب نے فرمایا ہم نے بھی مخفی تدبیر فرمائی، ہم نے بھی ایک نظام رب کا بھی چل رہا ہوتا ہے۔ ایک لوگ کہتے ہیں یوں کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہائے ہائے، لیکن ایک نظام پروردگار عالم کا چلتا ہے۔ فرمایا نہیں وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین مخفی تدبیر فرمانے والے ہیں اور وحدہ لا شریک کی تدبیر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رب نے کیا تدبیر فرمائی؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اسی کا ذکر اگلی آیت میں ہے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ زندگی تک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔